كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا وعد الله الحسنى. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذا ابني سيد لعل الله أن يصلح بين فئتين مسلمتين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. سبحان اللہ. حمد و صلات کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کلمات حق کا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو عقائد اہل سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جس عقیدے کو صحابہ کرام نے، تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، محدثین نے، ہمارے اسلاف نے جس کو صحیح سمجھا، صحیح لکھا اور جو موقف اختیار کیا، ہمیں وہی موقف اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. فتنے بہت ہوں گے کیونکہ حضور نے زبان نبوت سے فرما دیا ہے کہ ایک ایک دن میں کئی فتنے ہیں. صبح و شام تک انسان کے ایمان، صبح مسلمان تو شام کو کافر ہو جائے گا معاذ اللہ، اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہو چکا ہوگا. اتنا تیزی سے فتنے نمودار ہوں گے. اور جو حالات ہیں، ایک صحیح عالم دین، ہم تو علماء کے خادم ہیں، علماء نے اس حوالے سے کتابیں لکھی، امت کو آگاہی دی، امت کو بیدار کیا کہ فتنے برسنے شروع ہو گئے ہیں. میں ایک تھوڑے سے آپ کے سامنے باتیں رکھتا ہوں. جب بیٹا ماں باپ کو برا سمجھے، دوستوں کو اچھا سمجھے، کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ بیوی اپنے مرد کو ترجیح نہ دے، کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ جب اخلاق بگڑ جائیں، گالی گلوچ عام ہو جائے، کیا یہ فتنے نہیں؟ جب سود کو لوگ حلال سمجھ کے استعمال کرنے لگ جائیں، کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ جب رشوت لینا اپنا حق سمجھے، کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ جب
بدترین لباس عورتیں پہننا شروع کر دیں، جس کو حضور نے فرمایا ننگے بدن ہوں گی لباس پہن کر، باریک اور تنگ لباس، کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ جب مسلمان غیروں کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط کرے کہ اپنے مسلمان کمزور مظلوم ہوں انہیں اس کا علم نہ ہو، کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ جب ممبروں پہ صحابہ کرام کو برسر عام گالیاں دی جائے، کیا یہ فتنے نہیں ہیں؟ جب پہلے لوگوں کو حضور نے فرمایا پہلے لوگوں کو برا بلا لوگ کہے، یہ فتنہ نہیں ہے؟ جب قرآن و سنت چھوڑ کر خواہشات پہ لوگ عمل کر رہے ہوں، کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ جب لوگ عالم دین کی بات سننا گوارا نہ کرے، وہ قرآن و سنت بیان کرے، اور پیر جس کا تعلق دین سے کوئی نہ ہو اس کے ہاتھ چومے، اس پہ نذرانے پیش کرے، اس پہ جانیں قربان کرے، کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ تو بے شمار باتیں جو فتنوں میں ہے، ان فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور امام حسن کا پتہ ہی نہیں۔ ہمارے لوگ بھی کچھ سب نہیں، کہیں آپ مجھ پہ بعد میں کہیں یہ کیا کہہ گئے، ہمارے لوگ بھی کچھ بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں سیدنا امام حسین کی عظمتوں کا علم ہے، امام حسن کی عظمت کا کوئی علم نہیں ہے۔ اور پھر ذرا غور فرمائیں کہ جو بشارتیں صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، امت کے لیے، صالحین کے لیے، مجاہدین کے لیے زبان نبوت سے بشارتیں، ان بشارتوں میں جو حضور نے امام حسن کے لیے دی، آج وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس کو ہم اتنا لوگ آنکھیں بند کر کے برملا خرافات بول رہے ہیں، اور امام حسن کو بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، محمدی چوک کی بات ہے، حکیم صاحب تھے فوت ہو گئے، ایک شیعہ سے امام حسن کے بارے بات ہوئی تو اس میں نازیبہ کلمات تھے، وہ کون ہوتے تھے سلوک کرنے والے، اس نے کس کو حق دیا تھا؟ تو آج تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ کے ساتھ، دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے رکھیں ذرا۔ دیکھیں کتنی احادیث میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حضرت امام حسین کے لیے بشارت دی ہے، وہی بشارت امام حسن کے لیے دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تیرے میرے دل کا چین، یا حسن یا حسن یا حسین، تیرے میرے دل کا چین، یا حسن یا حسین۔ سبحان اللہ۔ تو جو بڑی بشارتیں ہیں ان دونوں بڑی بشارتوں میں اکٹھے ہیں، توجہ خدا را، ہم بہت دور چلے گئے، ان سب بڑی بشارتوں میں اللہ کے رسول نے زبان نبوت سے دونوں کو اکٹھے، مثلا آپ نے حدیث سنی ہے، تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں مختصر، فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتا یا من الدنیا، ہر مقام پہ اللہ کے رسول نے امام حسن کو پہلے ذکر کیا ہے اور امام حسین کو بعد میں ذکر کیا ہے، اور کائنات میں اصول بھی یہی ہے کہ بڑے بھائی کا مقام زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول نے بڑے بھائی کو باپ کے مقام قرار دیا ہے۔ دیکھو قرآن و سنت سے بات ہے، دلال سے،
جتنی بھی احادیث مشترکہ ہے ان تمام احادیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی امام حسین کو امام حسن سے پہلے ذکر نہیں کیا، بلکہ ہر حدیث میں رحمت عالم نے امام حسن کا ذکر پہلے فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ بڑے تھے اور امام حسین چھوٹے تھے۔ اب اس میں دیکھیں، فرمایا حسن و حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں، یسموہا و یزموہا، حضور ان کو سومتے بھی تھے اور چومتے بھی تھے، دونوں اکٹھے۔ پھر دیکھیں، میں کہتا ہوں سب سے بڑی بشارت جو ہے تمام احادیث میں سب سے بڑھ کر وہ کیا ہے؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن و حسین یہ دونوں میرے شہزادے تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ پہلے امام حسن کا ذکر، پھر امام حسین کا ذکر۔ اچھا پھر دیکھیں دونوں کے لیے محبت کے الفاظ، حضرت اسامہ بن زید سے جو حدیث مروی ہے، جو حضور نے فرمایا اللہم انی احبہما، تسمیہ کا صیغہ ہے، احبہو نہیں فرمایا، احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے، ایک کی بات نہیں، جو ان دونوں سے محبت کرے میرے اللہ تو میرے ان امتوں سے بھی محبت فرما۔ تو کئی اور بھی احادیث ہیں، وقت نہیں ہے، تو رحمت عالم نے دونوں کو بڑے تمام فضائل میں حضرت امام حسین کے بارے، جہاں رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا حضور کی پشت پر سوار تھے، کندھے پہ سوار تھے، تو کہا کہ واہ امام حسین، یا ابا عبداللہ تیری سواری کتنا خوبصورت ہے، تو حضور نے اس پر بھی فرمایا سواری دیکھو، سوار بھی تو دیکھو۔ تو یہی عظمت دوسرے صحابی سے ہے، جب امام حسن کو حضور نے اٹھا رکھا تھا تو فرمایا واہ حسن تیری سواری کتنی خوبصورت ہے، تو حضور نے انہیں بھی وہی جواب دیا، اے میرے صحابی تو سواری کو دیکھ رہا ہے نا، سوار بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھو دونوں کے لیے، کاش آپ میری باتیں ذرا غور سے سنیں۔ اللہ کی قسم قرآن و سنت کو میں سامنے رکھ کے بیان کر رہا ہوں، اور میں اپنے عقیدے کی صحیح ترجمانی کر رہا ہوں۔ جتنا بڑے فضائل کی باتیں ہیں رحمت عالم نے دونوں کی اکٹھے بیان کی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، میں اگر آپ کو وہ لوگ جو مدینہ طیبہ گئے، اللہ ہم سب کو لے جائے، میری بھی حاضری ہے، موت نہیں ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ حاضری کے بعد یقین سے کہا، پھر یقین سے کہا، پھر یقین سے، تجھے بھی ابھی میری موت نہیں ہے، میری حاضری ہے۔ یقین پیدا کرو، یقین پیدا کرو اپنے اندر۔ اور مجھے وہ بات بھولی نہیں ہے، مسجد نبوی میں جب میری فیملی ساتھ تھی، اہلیہ، داماد، نواسی، بیٹی، تو آخری جمعہ مدینہ طیبہ میں تھا، میں دعا مانگ رہا تھا جمعہ کے بعد، مجھے یقین ہو گیا میری اگلی حاضری کا نمبر لگ گیا۔ یہ معاذ اللہ کا فضل کہتے ہیں، دعا مانگ۔ بعد میں اکٹھے کھانا کھانے بیٹھے، میں نے کہا میری اگلی حاضری ہو گئی ہے، اس طرح میری اگلی حاضری ہو گئی ہے۔ تو جو لوگ مدینہ طیبہ گئے ہیں، مسجد نبوی گئے ہیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں تصور میں مسجد نبوی پہنچے، صحابہ کے مجمع پہ نظر جمائے، اللہ تصور میں حضور کا منبر لائیں، پھر تصور میں دائیں جانب امام حسن کو رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔
اللهم سلام وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا رحمة الله.